اور ابھی آپ کو ایک بار پھر سے لیے چلیں گے براہ راست قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اگر اس ایوان کو ہم چلانے کی صلاحیت پیدا کریں گے تو وہ باتیں جو آج محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں آئین کی حکمرانی کی، پھر ان باتوں کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ایوان کے اندر ہم مسلسل محاذ آرائی پولرائزیشن کی سیاست کریں گے تو شاید وہ امیدیں جو قوم نے ہم سے لگائی ہوئی ہیں ہم ان پر بھی پورا نہیں اتر سکیں گے، اور اس ایوان کی اور آئین کی مسلسل بے توقیری کا بھی ذریعہ بنتے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فاضل ساتھیوں نے جو تقریریں کی وہ اس میں جو تلخی ہے وہ ان کی وقت کے ساتھ ضرور کم ہوگی، چونکہ اب ان کے اوپر یہ اب ہم انتخابی مہم سے آگے آ کر اس ایوان کے اندر بیٹھ گئے ہیں، جہاں پر اب ہم نے اس ملک کے مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس ملک کے مسئلے کوئی باہر سے آ کے حل نہیں کرے گا، اس ایوان کی اجتماعی دانش ہے جس نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کل تک ہم اس طرف بیٹھے تھے، آج ہم اگر اس طرف بیٹھے ہیں تو یہی جمہوری عمل ہے کہ جب ہم کسی نشست کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کل کو اس جمہوریت کے ذریعے اور اس سیاسی عمل کے ذریعے کردار بدلتے رہتے ہیں، رول بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری روایات مستقل طور پہ تاریخ میں رقم ہوتی ہیں۔ تو میں اپوزیشن کے ساتھیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیے ہم اس ملک کی خاطر، دیکھیے ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا، اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز اس ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی، کراچی جیسے شہر میں کوئی شخص کام کے لیے باہر نکلتا تھا تو اس کی ماں، بہن، بیٹی مسلح پر بیٹھ جاتی تھی کہ میرا بھائی، شوہر، بیٹا شام کو خیریت سے گھر آ جائے۔ ہم نے اس ملک کے اندر بہت برے حالات وہ بھی دیکھے ہیں کہ جب 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان سب مسئلوں کو ہم نے اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ حل کیا۔ جب آرمی پبلک سکول کے اندر ایک دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے یہ فاضل دوست اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنے کے احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حکومت نے سب کو بلایا اور اس میں ساری قوم کی قیادت شریک ہوئی، سیاسی قیادت شریک ہوئی، سول قیادت شریک ہوئی، فوجی اور عسکری قیادت شریک ہوئی، اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اپنی سیاسی تقسیم سے قطع نظر ملک کے جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر امن آیا۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا صوبہ کہ جہاں کے ہمارے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا کے، وہاں پر بھی امن آیا، بلوچستان میں امن آیا، کراچی میں امن آیا، باقی علاقوں میں امن آیا۔ اور یہ وہ طاقت ہے جس نے بتایا کہ جب یہ قوم مل کر کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، وہ دہشت گردی کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس کے اوپر بھی ابتدا میں بڑے اعتراضات آئے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اس وقت حزب اختلاف کے اندر جماعت تھی۔ ہم نے اس ایوان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی، لیکن سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے جب بیجنگ میں ہم گئے 6ٹی JCC میٹنگ میں تو پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل تھے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے، اس میں ساری قوم نے مل کر اس منصوبے کو کامیاب کیا۔ یہ طاقت ہے اتحاد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست کی تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نیچا نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو ہم نیچا کریں گے، اس ملک کے مستقبل کو ہم نیچا کریں گے۔ جناب اسپیکر، آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں بھارت اور پاکستان دو ملک اپنے آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نوجوان
آج سے 24 سال کے بعد جب تاریخ کا سامنا کریں گے تو جب بھارت کے نوجوان 100 سال کے بعد کہیں گے کہ ہم نے بھارت کو دوسری یا تیسری بڑی معیشت بنا دیا، تو ہمارے نوجوان اس وقت تاریخ کا سامنا کس اعتماد کے ساتھ کریں گے؟ اور اگر ہم نے اگلے 24 سال کے سفر کو محفوظ کرنا ہے تو اگلے 5 سالوں کے اندر ہم نے مل کر اس کی بنیاد رکھنی ہے۔ اور یہ بنیاد میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا کر سکتا ہے تو میرے نزدیک اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، چونکہ یہ ملک اگر آگے چل سکتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے۔ یہ ملک اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ پاور آف کانفلکٹ کے ذریعے نہیں، یہ پاور آف کولیبریشن کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ہم اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، لیکن جہاں اس ملک کا مفاد ہوگا وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم اور آواز سے آواز ملا کر اس ملک کے عوام اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے بہت سی باتیں یہاں پر کی گئیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس ماحول کو تلخ کیا جائے۔ میں ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اس بات سے گریز کروں گا، اور میرے بھائی جو آج بات کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ میں خود نشانہ بنا ہوں اس دور کا کہ جب میرے اوپر اور ہماری پوری پارٹی کی قیادت کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ مجھے بھی تقریباً 2.25 مہینے اس اڈیالہ جیل کے سیل میں رکھا گیا کہ جہاں پہ سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کی تھی۔ کیس مجھ پہ یہ بنایا گیا کہ آپ نے نارووال کے اندر ایک کھیلوں کا کمپلیکس بنانے کے لیے فنڈز کیوں جاری کیے؟ کوئی خدا نہ خواستہ جوا خانہ تو نہیں تھا، ایک کھیلوں کا کمپلیکس تھا اور پاکستان کے ایک ضلع کے اندر تھا، لیکن اس ایک کیس میں مجھے جیل میں ڈال کے سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر ہمارے اسی ایوان کے اندر خدا کے کلمے پڑھ کر ڈیفینڈ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا وہ منشیات کا بنا کر ان کو سزائے موت کے دھانے پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اور بے شمار کیسز بنائے، لیکن جناب اسپیکر ہم نے یا میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں بھی چاہتا تو نارووال کے اندر کوئی تلاش کرتا، ریاست کا دفاع کا ادارہ اس پہ چڑھ دوڑتا، اپنے حمایتیوں کو کہتا جا کے اس پہ حملہ کر دو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔